ایسے حافظ کو کیا کروں گا، ایسے قاری کو کیا کروں گا۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے ظالم تجھے میرے انتخاب پر اعتماد ہے، نبی کی بیٹی کے لیے جو خدا نے انتخاب کیا اس پر اعتماد نہیں ہے۔ تجھے مجھ پر اعتماد ہے کہ میری بیٹی کا برا نہیں سوچے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی خود نہیں دی، اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، میں اپنی مرضی سے کسی سے بیٹی نہیں لیتا، اپنی مرضی سے کسی کو بیٹی نہیں دیتا، میں نکاح اس خاتون سے کروں گا الا بوحی جاء بہ جبرائیل، جس کے بارے میں اللہ وحی کریں گے، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کروں گا جس کے بارے میں حکم خدا ہوگا۔ میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اپنا نکاح کرتا ہوں نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا ہوں۔ میرے سسرال بھی خدا کا انتخاب ہیں اور میرے داماد بھی خدا کا انتخاب ہیں۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے تجھے میرے انتخاب پر اعتماد ہے، خدا نے نبی کی بیٹی کا کیسے انتخاب کیا، تجھے اس پر اعتماد نہیں۔ اور اگلی بات، تو میرے کہنے پر اپنی ایک بیٹی اس بندے کو دینے کے لیے تیار نہیں جو اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہو، اور اللہ کے نبی نے ایسے بندے کو 2 دی ہیں، اور 2 کے بعد رکے نہیں، آگے روایات میں تیسری کا بھی تذکرہ، 40 کا بھی تذکرہ، 100 کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر خدا مجھ محمد کو 100 بیٹیاں دیتا میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سمجھ آ گئی بات، وہ بھی واپس آ گیا۔ اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ عقلی دلائل ہیں جہاں سے بات نکلی تھی، عقلی دلائل کا ہونا الگ چیز ہے، اور عقل کو بنیاد بنا کر نقل کو چھوڑنا الگ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، مومن اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں۔ کیا مانا؟ نظر نہ آئے قرآن اور حدیث میں آ جائے ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے اللہ اور اللہ کا نبی فرما دے ٹھیک ہے، اگر سمجھ نہ آئے امت کا اجماع اور اتفاق ہو جائے ٹھیک ہے، اگرچہ اس پر دلائل موجود ہوتے ہیں، عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، لیکن اہل ایمان بنیاد عقل کو نہیں بناتے، یا بنیاد قرآن کو بنائیں گے، یا بنیاد حدیث کو بنائیں گے، یا بنیاد اجماع امت کو بنائیں گے، اکابرین فقہا کے اقوال کو بنائیں گے۔ ان کے ہاں بنیاد عقل نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ہاں بنیاد اسلاف کا فہم، بڑوں کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی زبان ہوتی ہے، اور یہی باتیں امت نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے ہمارے عقائد میں لکھا ہے، حضرت شیخ زکریا نے لکھا ہے، ہماری المحند میں لکھا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے وجود اقدس سے جو کفن ملا، وہ کفن جس جگہ پر موجود ہے، مٹی کے جو ذرے اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ یا پیغمبر کے کفن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ پوری کائنات کی جگہوں سے اعلیٰ ہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ، جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ دنیا کی تمام جگہوں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت اس پر متفق ہے، امت نے اس پر اجماع نقل کی ہے، امت اس بات پر متفق ہے کہ پیغمبر کے جسم سے لگنے والے مٹی کے ذرات یہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں۔ باقی اگر کوئی کہے سمجھ نہیں آتی عقل، تو ہم کہتے چلیں عقلی طور پر بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی بھی جگہ کے اعلیٰ ہونے کی وجہ، کوئی جگہ اعلیٰ یا افضل ہوگی اس کی وجہ وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، تجلیات کا نزول، انوارات کا نزول ہوگا۔ آپ کی یہ مسجد یہ گلی سے افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر خدا کی رحمت زیادہ اترتی ہے، تجلیات زیادہ اترتی ہیں، انوارات زیادہ اترتے ہیں۔ رات کے سارے لمحات میں سب سے بہترین لمحہ کون سا؟ تہجد والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ جس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول زیادہ ہوگا وہ جگہ اعلیٰ، جس وقت میں خدا کی تجلیات کا نزول زیادہ ہوگا وہ جگہ باقی جگہوں سے اعلیٰ۔ ہمارا عقیدہ ہے خدا کی رحمت آسمان پر بھی برستی ہے، اللہ کی رحمت بیت اللہ پر بھی برستی ہے، اللہ کی رحمت عرش معلیٰ پر بھی برستی ہے، لیکن رب محمد کی قسم جتنی خدا کی رحمت میرے نبی کی قبر پر برستی ہے اتنی کسی جگہ پر بھی نہیں برستی، چونکہ افضل ہونے کی وجہ رحمت کا نزول ہے، تجلیات کا اترنا ہے، انوارات کا آنا ہے۔ ہمیں دھوکہ کہاں سے لگا؟ ہم نے سمجھا بیت اللہ سے بھی اعلیٰ، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ۔ دھوکہ کہاں سے لگا؟
ہم نے سمجھا بیت اللہ روضہ اقدس میں حضور رہتے ہیں تو شاید بیت اللہ میں اللہ رہتے ہیں، ہم نے سمجھا شاید عرش پر اللہ رہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ موجود بلا مکان ہے، اللہ کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی رحمت جس جگہ پر زیادہ اترے گی وہ باقی جگہوں سے اعلیٰ ہوگی۔ اللہ کی رحمت بیت اللہ پر اترتی ہے لیکن تھوڑی، عرش معلیٰ پر اترتی ہے لیکن تھوڑی، اور پیغمبر کی قبر پر اترتی ہے اور سب سے زیادہ اترتی ہے، اور افضل ہونے کی وجہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چونکہ رحمت سب سے زیادہ حضور کی قبر پر برستی ہے تو کائنات کی جگہوں میں سب سے اعلیٰ جگہ بھی حضور کی قبر والی ہوگی۔ اللہ کے نبی کی قبر والی جگہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی دوسری وجہ سمجھیں، اللہ کے نبی کا روضہ اور قبر وہ ہے جہاں پر حضور رہتے ہیں۔ پیغمبر وفات سے پہلے بھی اسی جگہ پر تھے، وفات کے بعد بھی۔ جہاں پر بندہ مستقل رہے اسے کہتے ہیں رہائش گاہ، اور جہاں پر جائے اور واپس آ جائے اسے کہتے ہیں سیر گاہ۔ جہاں پر بندہ مستقل رہے اسے کہتے ہیں رہائش گاہ، اور جہاں پہ جائے اور واپس آئے اسے کہتے ہیں سیر گاہ۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھیں، آپ کی نگاہ میں آپ کی رہائش گاہ اعلیٰ ہوتی ہے یا سیر گاہ؟ جی رہائش گاہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر آپ رہتے ہیں۔ روضہ اور قبر انور یہ میرے پیغمبر کی رہائش گاہ ہے، عرش معلیٰ یہ میرے حضور کی سیر گاہ ہے۔ وہاں پہ حضور گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، جہاں پر گئے اور واپس آ گئے وہ تو افضل ہوگی، جہاں پر آپ نے قیامت تک رہنا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کی قبر انور والی جگہ سب سے اعلیٰ ہے۔ باقی کوئی قرآن کے خلاف ہے تو ہم پوچھیں گے آپ بتائیں عرش اعلیٰ ہے، اس پر قرآن کی کون سی آیت ہے؟ آپ بھی تو عقل پیش کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عقلی دلائل کا ہونا الگ چیز ہے، اور عقل کی وجہ سے قرآن یا نبی کے فرمان کو چھوڑنا الگ چیز ہے۔ اب دنیا میں فتنے کیا پھیل رہے ہیں؟ لوگ عقل کو بنیاد بنائیں گے۔ یاد رکھنا، ہم اللہ کو مانتے ہیں بنیاد نقل ہے، اللہ کے رسول کو نبی آخری اور معصوم مانتے ہیں بنیاد نقل ہے، ہم صحابہ کرام کو محفوظ مانتے ہیں بنیاد نقل ہے، ہم امت کے مجتہدین کو ماجور مانتے ہیں بنیاد نقل ہے، ہم علماء کو نبی کا وارث مانتے ہیں بنیاد اس کی بھی نقل ہے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں کس بنیاد پہ مانی ہیں؟ صحابہ کرام کو ہم کیا مانتے ہیں؟ محفوظ۔ محفوظ کا معنی کیا ہے؟ اگر کسی صحابی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پر پکڑیں گے نہیں، قیامت کے دن صحابہ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ دنیا میں صحابی سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اللہ رب العزت اس پر دیتے کیا ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ۔ علماء کے لیے صرف جملہ پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام مزاح میں یقال لہ حمار، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ازراہ مزاح، ظرافت طبع کے طور پر ان کو حمار کہتے تھے۔ نام ان کا عبداللہ تھا۔ کام کیا ہے؟ کان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے مجلس میں آ کر اللہ کے نبی کو کہانیاں واقعہ سنا کر اللہ کے نبی کو ہنساتے تھے۔ ان کا کام یہی تھا، کان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہم انتظار میں رہتے عبداللہ کب بات ہے کچھ واقعہ سنے، اللہ کے نبی بھی خوش ہو ہم بھی خوش ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ جرم کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو سزا بنتی تھی سزا دی۔ کچھ دن گزرے پھر آ گئے، یا رسول اللہ پھر وہی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر سزا دی۔ تیسری مرتبہ پھر آ گئے، یا رسول اللہ پھر غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر سزا دی، جو سزا بنتی تھی۔ صحابہ کرام کی یہی خوبی تھی، جب تک وہ گناہ معاف نہیں کراتے تھے سکون نہیں آتا تھا، غلطی معاف نہ ہو انہیں چین نہیں آتا تھا۔ کسی بندے کی زبان سے جملہ نکل گیا یہ بار بار کیوں جرم کرتے، نبی پاک علیہ السلام کے کانوں تک آواز پہنچی۔ آپ نے جو بات کہی میں اپنے آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے اس کی غلطی دیکھی ہے، اس کا مقام نہیں دیکھا۔ یہ جو بار بار آ رہا ہے نا، کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ اس پر پکڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کی بھی محبت ہے، مصطفیٰ کی بھی محبت ہے، اور جس کے دل میں یہ دو چیزیں ہوں اللہ کبھی اس پر گرفت نہیں کرتے۔
حضرت میز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا گناہ کر بیٹھے، اتنا بڑا گناہ کہ دنیا سے جانا پڑا. کسی بندے کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا نا نا، لقد تاب توبتن لو قسمت بین اہل المدینہ وفی روایت لو قسمت بین امتی لوسیتہم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے صرف اپنے لیے معافی مانگی ہے، اگر میرے محض کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے اللہ میری امت کے سارے گناہ گاروں کو معاف کر دیں گے. صحابہ کرام کا مقام یہ ہے، اگر کسی سے کبھی غلطی ہو جائے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پر گرفت نہیں کریں گے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابی ہے تو اس کی یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی. بابا تم نے ان کی غلطیاں دیکھی ہیں، ان کا جو قرآنی مقام ہے وہ قرآنی مقام نہیں دیکھا. نبوت کے فرمان کی نگاہ میں جو ان کا مقام ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے ایک خاص موقع پر فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زبانیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، اس لیے کہ فلو ان احدکم فاتالی لیا، کیونکہ اس لیے کہ وجہ یہ ہے اگر میرا صحابی زندگی میں ایک مرتبہ ایک مٹھی جو خرچ کر دے اور بعد میں آنے والا غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صحابی کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں اپنی اوقات دیکھیں. اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہاں پر مولانا عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے. بڑے یہاں باہر ایک صفائی کرنے والا ہے جس کا کام ہے نالے کی صفائی کرنا. وہ باہر کھڑے ہو کر مولانا مطیع الرحمان صاحب کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنی اوقات دیکھیے، اوقات میں رہے. تیری اوقات کیا ہے؟ تو کس کے بارے میں بات کر رہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ پر بک بک کرنے والوں اپنی اوقات میں رہو. اپنی اوقات دیکھیے. تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صحابی کی مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تمہاری اوقات ہے، پھر بک بک کس منہ سے کرتے ہو؟ صحابہ کے مقام کی وجہ یاد رکھنا، نبوت کے مقام کی وجہ علم ہے، عمل نہیں ہے. نبی کو کبھی عمل کے پلڑے میں نہیں تولا جاتا. صحابی کے مقام کی وجہ صحبت نبوت ہے، عمل نہیں ہے. صحابی کو بھی کبھی عمل کے پلڑے میں نہیں تولا جاتا. ہم نبی کو نبی مانتے ہیں اس وجہ سے کہ خدا نے نبی بنایا اور سب سے بڑا عالم بنایا. ہم صحابی کو صحابی مانتے کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر لی، اور پیغمبر کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی خوبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارا عقیدہ ہے اگر کائنات میں صحابہ کے بعد اگر پیغمبر کی مجلس میں ایک بندہ گیا، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں کی یا ایمان فوراً لایا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، دنیا کی کوئی نیکی نہیں کی، ادھر نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، اگلے لمحے صحابی کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس صرف ایک منٹ کی اللہ کے نبی کے پاس رہنے کی نیکی، صحبت نبوت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، انہیں ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں وہ ایک صحابی جو ایک منٹ کے لیے صحابی بنا اسے رکھو. رب محمد کی قسم پوری انسانیت مل کر بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے فإن فضیلت الصحبۃ لا یعدلها عمل فإن مزیت الصحبۃ لا یوازیها عمل. اس لیے کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا یہ دنیا کی ایسی نیکی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے ایک طرف رکھے جائیں، یہ صحبت نبوت ایک طرف رکھی جائے، کائنات کی ساری نیکیاں مل کر بھی صحابی کی صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم نے صحابی کو صحابی نماز کی وجہ سے مانا ہے، روزے کی وجہ سے مانا ہے، حج زکوٰۃ کی وجہ سے مانا ہے. کس کی وجہ سے مانا ہے؟ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی. یہ تو عام صحابی ہے، اور ہو ہی وہ جسے پیغمبر کہیں کہ آپ قرآن لکھو، اگر ہو ہی وہ جس کے بارے میں پیغمبر رمضان کے مہینے میں تہجد کے وقت سحری کرتے ہوئے
اللہ کے نبی تہجد کے وقت سحری کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں کہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ اللہم مکن لہ فی البلاد اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کئی دعائیں مانگیں، اور مانگے بھی رمضان میں، مانگے بھی سحری اور تہجد کے وقت. ان کے مقام کا عمل عالم کیا ہوگا؟ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے اگر میرا نبی اللہ سے کوئی چیز مانگے اور اللہ نے نہ دینی ہو، اللہ اپنے نبی کو روک دیتے ہیں، نبی یہ نہیں مانگنی، یہ نہیں مانگنی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اگر اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ نے وہ چیز نہ دینی ہو، اللہ اپنے نبی کو کہہ دیتے ہیں یہ نہیں دوں گا، نہیں دیتا، آئندہ نہیں مانگنی. اللہ کے نبی نے رمضان میں مانگی ہے، تہجد کے وقت مانگی ہے، سحری سامنے رکھ کر مانگی ہے، ایک نہیں تین مانگی ہیں، اللہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں روکا. اس کا معنی یہ ہے یہ کاتب وہی صحابی وہ ہے جو محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے. اب ایک غلطی کو لے کر بھگ بھگ شروع کر دینا. ہم نے کہا صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ قیامت کے دن، قیامت کے دن اس غلطی پر پکڑ نہیں ہوگی. یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرا معاویہ اٹھے گا، اس حالت میں اٹھے گا کہ اللہ ان کے جسم پر ایمان کی نورانی چادر ڈال دیں گے. صحابی کے مقام کی وجہ نقل ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کے مقام کی وجہ علم ہے. نبی کو کبھی عمل کے پلڑے میں نہیں تولا جاتا، نبی کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے علم سب سے زیادہ دیا. صحابی کے مقام کی وجہ صحبت نبوت ہے، صحابی کے مقام کی وجہ صحبت نبوت ہے. صحابی کو بھی کبھی عمل کے پلڑے میں نہیں تولا جاتا، صحابی کو جب بھی دیکھا جائے گا صحبت نبوت کے پلڑے میں دیکھا جائے گا. تو خیر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا، اللہ نے قرآن کریم کی ابتدا میں کامیاب لوگوں کی علامت کیا بیان کی ہے؟ خلاصہ ایمان بالغیب. تھوڑی سی تفصیل میں جائیں، انہیں نظر آئے یا نظر نہ آئے، اللہ کا رسول فرما دے ٹھیک ہے. سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے، اللہ اور اللہ کا رسول فرما دے بات ٹھیک ہے. ان کے ہاں بنیاد نقل ہوتی ہے، ان کے ہاں بنیاد عقل نہیں. وہ بات اپنی فہم سے نہیں، اپنی نظر سے نہیں، جب بھی بات مانتے ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، آپ کے صحابہ کی، امت کے فقہا کی، اہل علم علماء کی، ان لوگوں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اپنی فہم پر اعتماد نہیں کرتے. اور یہ بات مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے سمجھائی ہے، یہی سمجھائی ہے کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی، عورت نے آ کر مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی سے پردے میں بیٹھ کر مسئلہ پوچھا. فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی مصروف ہوں، واپس چلی جاؤ، کل آنا مسئلہ بتا دوں گا. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ. اللہ کے نبی یہ بتائیں اگر میں کل آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، تو مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ میرے مسئلے کا حل کہاں سے نکلے گا؟ اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ کل آنا. اس نے کیا کہا؟ اگر میں آؤں اور آپ دنیا میں نہ ہوں، آپ قبر میں چلے جائیں، اللہ کے پاس چلے جائیں، میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ میں اس موقع پر آپ نوجوانوں سے توجہ طلب کروں گا. آپ سے میں پوچھتا ہوں اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، دین پورا چھوڑ کے جاتے یا ادھورا؟ بولیے پورا. قرآن ساتھ لے کر جاتے یا دنیا میں چھوڑ جاتے؟ چھوڑ جاتے. حدیث ساتھ لے کر جاتے یا چھوڑ جاتے؟ چھوڑ جاتے. یہ جو آنے والی عورت تھی اس کو عربی آتی تھی؟ آتی تھی. قرآن حدیث سمجھتی تھی. اب آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی چلے جاتے تو دین پورا، قرآن بھی چھوڑ جاتے، حدیث بھی چھوڑ جاتے، اسے گرامر اور عربی کا بھی پتہ تھا، زبان بھی آتی تھی. اس عورت نے کہا حضور اگر میں آؤں اور مجھے مسئلہ نہ ملے تو مجھے مسئلے کا کیا بنے گا؟ اس کا سیدھا سا جواب کیا تھا؟ قرآن کھولنا مسئلہ دیکھ لینا، حدیث کھولنا مسئلہ دیکھ لینا، دین پورا نہیں ہوگا. تجھے گرامر نہیں آتی، تجھے عربی نہیں آتی، چلے میں آپ کی زبان میں کہہ دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرما دیتے خود تحقیق کر لینا.
آج یہی چل رہی ہے نا دین سکھانے کی. یہ دین کن سے سیکھیں؟ آسان سا جواب یہ تھا عربی کا تجھے پتا، گرامر کا تجھے پتا، زبان تو سمجھتے، قرآن تیرے پاس ہوگا، حدیث، دین پورا ہوگا، خود تحقیق کر لینا. آج یہی ہے نا کہ تمہیں نہیں آتی، پڑھے لکھے نہیں ہو تو کیسے خام خواہ مولویوں کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں مولویوں کے پاس جاتے ہو؟ میں نوجوانوں سے درد دل سے کہوں گا، تمہیں زبان آتی ہے لیکن اللہ کی قسم نبی کے صحابہ سے زیادہ نہیں آتی. تمہیں گرامر کا پتہ ہوگا، نبی کے صحابہ سے زیادہ نہیں. عورت نے کہا حضور اگر میں آؤں اور آپ نہ ہو مسئلہ کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علم تجدینی فاتی ابا بکرین، فرمایا اگر میں ہوا تو مسئلہ میں بتاؤں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو مسئلہ ابو بکر صدیق بتائے گا. نبی نے بتایا کہ دین کن سے لینا ہے. باقی صحابہ کو نبی نے متوجہ کیا ان سے دین لینا. اگر ہر بندہ تحقیق کر سکتا ہے، حضرت معاذ یمن کیا لینے گئے تھے؟ اللہ کے نبی حضرت معاذ کو روانہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی حضرت معاذ کو اپنا قاصد بنا رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ معاذ بن جبل سواری پر ہے، اللہ کے نبی سواری کی لگام پکڑ کے چڑھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں معاذ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، معاذ میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، ان کو توجہ سے سننا. اور اے معاذ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی دنیا کی آخری ملاقات ہو، آپ ہیں اور میں محمد دنیا میں موجود نہ ہوں. آپ بتائیں صحابی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ صحابی کا دل نہیں کہتا تھا مدینہ میں ٹھہروں؟ ہم صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں نا صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کیا دی ہیں قربانیاں؟ اولاد دی ہے. صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ اپنی جانیں دی ہیں. یاد رکھنا صحابہ کے لیے ساری چیزیں سہنا آسان تھی، اللہ کے نبی کی جدائی صحابہ کے لیے بہت مشکل تھی. سب سے بڑی قربانی صحابہ کی نبی سے دوری تھی. سب سے بڑی قربانی. حضرت معاذ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دین کے لیے. میں یمن میں جاؤں گا، یمن والوں کو دین سکھاؤں گا. یمن میں رہنے والے صحابہ تھے، ان کے پاس قرآن بھی تھا، نبی کا فرمان بھی تھا، صاحب لسان بھی تھے، گرامر کا بھی پتہ تھا. اللہ کے نبی نے بھیجا یہ بتانے کے لیے تحقیق ہر بندے کا کام نہیں، خود دین سمجھنا ہر بندے کا کام نہیں، خود قرآن و حدیث میں غور کر کے دین کے مسائل کو حل کرنا ہر بندے کا کام نہیں. وگرنہ حضرت معاذ یمن میں کیا کرنے جاتے؟ ہر بندے کا کام ہوتا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انی لا ادری قدر ما بقائی فیکم. صحابہ نہیں پتا آج چلا جاؤں یا کل چلا جاؤں، آج دنیا چھوڑ دوں یا کل چھوڑ دوں. فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر. اللہ کے نبی فرماتے میرے جانے کے بعد ان دو بندوں کا خیال کرنا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، پھر صحابہ کی طرف رخ کیا، فوازنا موعظۃ بلیغۃ. اللہ کے نبی نے کچھ نصیحت کی باتیں شروع کی. ذرفت منها العیون، جسے سن کر صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. ووجلت منها القلوب، دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع او مودع. اللہ کے رسول آپ کی باتیں تو آج ایسی ہیں جیسے دنیا میں کوئی آخری باتیں کرتا ہے. فاوصنا، حضور ہمیں بتائیے ہم آپ کے بعد کیا کریں. اللہ کے نبی نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، والسمع والطاعہ، امیر کی بات ماننا. فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. میں محمد دنیا سے چلا جاؤں گا، میری امت اختلافات کا شکار ہوگی. میں چلا جاؤں گا، امت میں اختلافات ہوں گے. حضور اختلافات سے بچیں کیسے؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. فرمایا ایسے موقع پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے سنت پر عمل کرنا. اگر تحقیق ہر بندے کا کام تھا، نبوت نے اختلاف کی صورت میں ان کا نام کیوں لیا؟ اگر تحقیق ہر بندے کا کام تھا، اللہ کے نبی نے ما انا علیہ و اصحابی کہہ کر امت کو صحابہ کے حوالے کیوں کیا؟ اگر تحقیق ہر بندے کا کام تھا، حضرت علی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا. اللہ کے نبی اگر امت کو مسئلہ پیش آ جائے جس کا حل قرآن اور سنت میں نہ ملے،
ہر بندہ حل نہ کر سکے کیا کریں؟ فرمایا تشاورون الفقہا، پھر فقہا کے دروازے پہ دستک دینا۔ اگر تحقیق ہر بندے کا کام تھا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے میرے دوستو ہم نبی کے بعد صحابہ کو مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ ہم صحابہ کے بعد فقہا کو مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ ہم علماء کو بھی مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اور یاد رکھنا، جس بندے کا تعلق عالم سے مضبوط ہوگا وہ دین کے معاملے میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کسی خاص طبقے سے نہیں جوڑ رہا، آپ کو جس عالم پر اعتماد ہے، جس بندے پر اعتماد ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے۔ اللہ کی قسم اعتقادی گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اگر آج میں بیمار ہوں، میرے موبائل میں ایک ڈاکٹر کا نمبر ایسا ضرور ہوگا، کسی وقت کوئی مسئلہ بن جائے تو اس ڈاکٹر کا فون کروں گا۔ مجھے سوچنا چاہیے کیا میرے موبائل میں کسی ایسے عالم کا نمبر بھی موجود ہے؟ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو عالم کی طرف رجوع کروں گا۔ آج ہمارے ہاں جسم کی قیمت تھی، ہم نے دوائیوں کے لیے گوگل پر اعتماد نہیں کیا، فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھنے والے ڈاکٹروں پر اعتماد نہیں کیا، ہم ان کے پاس جاتے ہیں جن کو خود جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر جسم کی قیمت تھی، ہم نے دوائیوں کے لیے گوگل پر اعتماد نہیں کیا، کیا خدا کا دین اتنا لاوارث ہو گیا ہے؟ اب اسے گوگل سے سیکھیں گے کون کہنے والا ہے، کیا بات کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، بات ٹھیک ہے یا غلط، کوئی پتہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ میڈیا پہ بیٹھ کر ہماری صحت کی بات کرے، ہماری جان پہچان نہ ہو، ہم اس کی بات پر عمل نہیں کرتے، کیوں؟ 1000 کا نقصان نہ ہو جائے، 2000 کا نقصان نہ ہو جائے، دوائی نہ لینا، کہیں تمہیں ٹیکہ نہ لگ جائے۔ آج جسم کو بچانے کے لیے، 2000 بچانے کے لیے میڈیا پہ بیٹھنے والے ڈاکٹر پر اعتماد نہیں، تو جو بندہ میڈیا پر بیٹھ کر دین کی بات کرے، علماء کو چھوڑ کر ان کے پیچھے میں اور آپ کیوں لگیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں 2000 کی قیمت ہے، اللہ کے دین کی قیمت نہیں۔ ہمارے ہاں پیسے کی قیمت ہے، شریعت کی قیمت نہیں۔ اس لیے میرے دوستو دین کن سے سیکھا جائے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جن کی صفت یہ ہو وہ بنیاد قرآن حدیث کو بناتے ہوں، شریعت مطہرہ کو بناتے ہوں۔ آج دنیا میں کوئی بندہ بھی بیٹھے میڈیا پر، اس کی بنیاد آپ دیکھیں گے، کبھی ایک عقل کی طرف، کبھی دوسری عقل کی طرف، کبھی یہ سمجھ نہیں آتی، کبھی یہ سمجھ نہیں آتی۔ اپنا تعلق اہل علم سے مضبوط رکھیں گے، اس میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے، ہمارے دین کی بھی بھلائی ہے۔ اور اس حوالے سے میں اور آپ مظفر گڑھ والے خوش قسمت ہیں، اللہ نے اہل علم بھی دیے ہیں، اللہ نے پختہ علماء بھی دیے ہیں، اہل حق بھی دیے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے بیچاروں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور استاد جی میں وہاں پہ نماز پڑھاتا ہوں، تو پچھلے دنوں میری صحت ٹھیک نہیں تھی، میں پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، ایک طالب علم تھا مدرسے کا، اس کو میں نے کہا آپ نماز پڑھیں۔ میں مدرسے کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں پر جہاں پہ میں نماز پڑھاتا ہوں، تو نماز انہوں نے پڑھائی، تو انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ میں نے لقمہ دیا، بیمار تھا، زیادہ آواز بھی نہیں تھی، بیٹھا بھی تیسری صف میں تھا تو آواز نہیں گئی، وہ سپیکر میں پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے کہا مولانا نماز دوبارہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ وقال الذین کفروا کو آپ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تسمعوا لہذا القرآن پڑھا ہے۔ یہ اتنی فوش غلطی ہے کہ ترجمہ بالکل بگڑ گیا، آپ نماز دوبارہ پڑھیں۔ آپ یقین کریں نماز سے فارغ ہوا، ایک بوڑھے بابا جی تھے، مجھے ملے، میرے ہاتھ کا بوسہ لیا، کہتے ہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہماری نمازوں کو بچانے والے لوگ موجود ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو بتانے والا بھی کوئی نہیں کہ تمہاری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اہل علم کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، علماء حق کا مل جانا خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے اور آپ کی ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ میں اور آپ اپنا تعلق علماء سے مضبوط رکھیں۔ علماء یہ نبی کے وارث ہیں، اور وارث جیسا بھی ہو وہ وارث ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، اس کا بیٹا شرابی ہو، اس کا بیٹا کبابی ہو، اس کا بیٹا زانی ہو، وارث کون ہوگا؟ جی اب آپ کہیں گے یہ تو شرابی، اس کو وراثت نہ دو۔ وراثت کی بنیاد ابوت اور بنوت والا رشتہ ہے، باپ بیٹے والا، بیٹا جیسا بھی ہے وہ وارث ہے۔ اگر ٹانگوں سے معذور ہو وارث تب بھی یہی ہے، پڑھا لکھا ہو وارث تب بھی یہی ہے۔ علماء یہ نبی کے وارث ہیں، یہ جیسے بھی ہوں گے وارث یہی ہیں، وارث کوئی اور نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، وارث یہی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر نبی نے خاص کر دیا، وارث یہی ہے۔
یہ جیسے بھی ہوں گے، ہم دنیا کے معاملے میں دنیا داروں کی کوتاہیاں برداشت کر لیتے ہیں، تو اگر ہم سے بھی کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں کوتاہی کرنی چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو یہ سمجھا کریں کہ ہمارے دین کے وارث یہی ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف ایک کسی جلسے میں بیان کر رہے تھے، تو کسی نے چٹ دی، حضرت ہمارے ہاں رسالہ چھپتا ہے، آپ اس کے لیے چندے کی اپیل کریں۔ شاہ جی نے اپیل کی تو چٹ اور آ گئی، شاہ جی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کھا جاتے ہیں۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہو، اس بکری کی مینگنیاں بھی آپ نے اٹھانی ہیں، جن علماء سے فائدہ آپ نے لینا ہو ان کی کوتاہیاں بھی آپ نے ہی برداشت کرنی ہیں۔ جن علماء سے فائدہ آپ نے حاصل کرنا، پھر کوتاہیاں۔ پھر مزید فرمایا کہ جو بکری دودھ دیتی ہے وہ گھاس دوسروں سے زیادہ کھاتی ہے، اس لیے علماء اگر کچھ زیادہ کھا لیں تو اس میں ٹینشن نہ لیا کریں، خوش ہوا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو اہل ایمان کی صفات ہیں، میں نے بنیادی ایک صفت پر بات کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ صفت عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اعتقادی، عملی، اخلاقی، معاشرتی، معاملاتی ہر قسم کی گمراہی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔